اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ماہ محرم کا یہ ہمارا پہلا پروگرام ہم لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ہم ماہ محرم کے حوالے سے اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا اور شہداء کربلا کا، اسیران کربلا کا آپ کو پرسہ دیتے ہیں، اور یہی پرسہ ہم انشاءاللہ اپنے آئیے ہم سب مل کے اپنے 14 معصومین اور خصوصاً اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ناظرین، آج ہم محرم الحرام کے حوالے سے ایک نیا ٹاپک قرآن اور امام حسین علیہ السلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر پڑنے والے مصائب نے ان کی عزت اور شان میں مزید اضافہ فرما دیا، اور پروردگار نے ان کو آپ کی فضیلت، پروردگار نے آپ کی مظلومیت اور مبتلا مصیبت کو بقائے دین اسلام قرار دیا. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خداوند کریم اس کا ذکر قرآن مجید میں نہ فرمائے؟ پہلے آپ کی مصیبت اور مبتلا مصائب کا ذکر فرمایا، پھر اس کا انجام، اور پھر قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا، جو کہ ہم سب کے لیے جس پر ایمان لانا ضروری ہے. اور اسی پروگرام میں انشاءاللہ جو ہمارا سلسلہ وار پروگرام ٹاپک چلے گا، انشاءاللہ اس میں ہم ان آیات کو بیان کریں گے کہ جس میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. وہ آیات جو واقعہ کربلا کو بیان کرتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں کئی ایسے مقام ہیں جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے. اور آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ صافات کی آیت نمبر 107 پر روشنی ڈالیں گے کہ جس میں ذبح عظیم کا ذکر کیا گیا ہے. اور مشہور ہے کہ انسان کا ذبح ہونا دو انسانوں پر واقع ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نبی آخر الزمان کے نواسے امام حسین علیہ السلام پر، اور یہ دونوں ذبح مشہور ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں وہ عداوتیں نہ تھیں جو کہ ان کی امت کو آمادہ کرتی ہیں، اس طرح سے کہ جس طرح سے امت محمدی کے ایک گروہ جو تھا وہ عداوت آل محمد رکھتا تھا. اور اس کی پوری کوشش تھی کہ نواسۂ رسول کو ذبح کر دیا جائے اور نسل نبوت کو زمین سے اس طرح سے منقطع کر دیا جائے کہ اس کا ذکر کرنے والا یا ان کا نام لینے والا اس واقعہ کا کوئی باقی نہ رہے. اور اس گروہ کی ہر ممکن صحیح رہی کہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو، ان کی بزرگی کو مٹا دیا جائے. شہادت کا جو واقعہ ہے، کربلا کا واقعہ جو ہے، اس کو بھلا دیا جائے اور جہاد عظیم کو ایک سیاسی کارنامہ قرار دے دیا جائے. اور یہ جو گروہ ہے یہ اب تک اس غفلت میں مبتلا تھا اور ابھی تک ہے. جیسا کہ کہتے ہیں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بھلایا نہ جائے گا. تو آج انشاءاللہ ہم سورہ صافات کی اس آیت کو، آیہ مبارکہ کو سے واقعہ کربلا کو بیان کریں گے. ایسا واقعہ جو کہ جس کو کہ بھلانا ناممکن ہے. اور انشاءاللہ اس میں جو دو ذبح کا ذکر، اس میں بھی جو مشترکہ امور ہیں ان کی فضیلت پہ انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. آئیے میں آپ کا تعارف کراؤں. میرے ساتھ موجود ہیں ہماری مستقل اسپیکر محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ان کے ساتھ ہمارے آج کی گیسٹ اسپیکر محترمہ زارا مہدی صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ آج ہم انشاءاللہ سورہ صافات کی آیت نمبر 107 جس میں کہ ذبح عظیم کا ذکر ہے، تو اسی کے حوالے سے اسی پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے آپ سے محترمہ فرحت صاحبہ یہ کہوں گی کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کی اوپر روشنی ڈالیے کہ ذبح عظیم کسے کہتے ہیں. جی، پہلے تو میں آپ سب کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں شہدائے کربلا کا پرسہ پیش کرتی ہوں کہ یہ ایام عزا کے جو ایک بار پھر ہماری زندگی میں شامل ہوئے ہیں، اور اس فکر کے ساتھ ہمیں ان ایام کو گزارنا چاہیے کہ جتنا ممکن ہو سکے ذکر شہدائے کربلا سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اپنے کردار کو بہتر سے بہتر بنائیں. کہ جیسا کہ یہ ایام کہ جن کو غم کا مہینہ کہا جاتا ہے اور اس میں اشک باری
ہوتی ہے تو یہ اشک باری جو ہے، یہ آنسو جو ہیں وہ ہماری قلب کی زمین کو پریپیئر کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، تاکہ ایمان کا بیج جو ہمارے قلب میں موجود ہے وہ پھلے پھولے اور اس میں ہماری جو ہے ایمان میں اور اضافہ ہو اور عمل کی صورت میں ہم اپنے اس ایمان کا اظہار کر سکیں. تو یہ ایک بہت بڑی اپارچونٹی جو ایام عزا کے سلسلے میں ہمیں ملتی ہے اور ہمیں اس کو اویل کرنا چاہیے. اور جیسا کہ بھی آپ نے فرمایا کہ وہ حسین کہ جو سید الشہداء ہے اور جس کی قربانیوں کو بھلانا چاہے بھی زمانہ تو نہیں بھلا سکتا، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خداوند کریم نے ان کے ذکر کو زندہ رکھا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے اپنے طے پروگرام میں تمہید کی صورت میں بیان فرمایا کہ کیسے ممکن ہے کہ اس عظیم ہستی کا ذکر قرآن میں نہ ہو. تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن میں جو ہے وہ امام حسین کے حوالے سے ہمیں مسلسل آیات سے نشاندہی ملتی ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے امام حسین کی شخصیت کو پہچاننے اور جاننے کے لیے. ذبح عظیم کہ جو کہ ایک بہت ہی وہ عمل، ایک وہ قربانی کہ جو امام حسین نے تاریخ کائنات میں ایسی قربانی نہ اس سے پہلے دی گئی ہے اور نہ آئندہ قیامت تک آنے والے افراد میں یہ قربانی جو ہے نظر آتی ہے. یہ ایک واحد نسبت ہے جو امام حسین سے ہی منسلک ہے، یعنی ایسی قربانی دے دی کہ اب اس قربانی کے بعد مزید کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے. یہ قربانی ہماری رہنمائی کر رہی ہے، یہ قربانی جو ہے ہمیں در سے ہدایت دے رہی ہے کہ اس نے اتنی عظیم قربانی دی ہے اور تم اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کی قربانی نہیں دے سکتے. تو یہ ذبح عظیم کہا گیا کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے وہ قربانی پیش کی کہ تمام دنیا کی چیزوں کو ہیچ اور حقیر قرار دے دیا نگاہ قدرت اور اس کے قرب کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے. امام حسین کا جو وہ جملہ ہے کہ اے پالنے والے کہ جس نے سب کچھ پا لیا اور اس نے تجھے کھو دیا تو اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کیا کھویا. یعنی کہ یہ اتنا تاریخی ان کا یہ جملہ ہے کہ اگر ہم اس جملے ہی کی طرف متوجہ ہو جائیں تو حقیقت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ مل جائے تو اپنے رب کو پالیں. جس طریقے سے امام مظلوم نے اپنے رب کو پانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا کہ ایسی قربانی دی ہے کہ ذبح عظیم کے نام سے جو ہے آپ کے قربانی کو، اور جس سے ابھی آپ نے جس صورت کا ذکر کیا سورہ صفات کی آیات میں حضرت ابراہیم کے حوالے سے جو ہمیں واقعات ملتے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے کہ کس طریقے سے انہوں نے بارگاہ رب العزت میں جب دنیا ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی تو کس طریقے سے آپ نے بارگاہ رب العزت میں دعا مانگی، ربی حبلی من الصالحین، کہ معبود برحق مجھے ایک صالح اور نیک اولاد عطا کر دے. کہ جو کیوں مانگی وہ اولاد کہ جس مقصد اور مشن کے لیے حضرت ابراہیم کو خداوند عالم نے جو عہدہ نبوت دیا تھا اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان کو ایک ایسے صالح اولاد کی، ایک ایسے صالح ہستی کی ضرورت تھی کہ جو ان کو اس مشن میں ان کی مددگار اور ہیلپ فل ہو. تو اس پر خداوند کریم نے ان کی دعا کو قبول کیا. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ کس عمر میں حضرت ابراہیم کو خداوند عالم نے نیک اولاد کے تحفے سے نوازا ہے، اور جب وہ اولاد ان کو عطا کر دی ہے تو آپ سوچ لیجئے کہ کیا محبت ان کو اپنی اولاد سے ہوگی. اور اس کے بعد خداوند عالم نے اسی محبت کا امتحان لیا ہے نا، یہ دکھانے کے لیے، یعنی حضرت ابراہیم کا اسماعیل کو قربان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کیا معرفت تھی حضرت ابراہیم کی اپنے رب کے حوالے سے کہ آپ نے اتنا عظیم قربانی، حضرت ابراہیم نے اتنی عظیم قربانی، انہوں نے تو اپنی طرف سے وہ قربانی پیش کی نا. خدا کو صرف وہ جذبہ، وہ موٹیویشن دکھانی تھی دنیا کے سامنے، ان کو ایز اے رول ماڈل پیش کرنا تھا. اور اس عظیم قربانی کو بھی کہ جو حضرت اسماعیل کی صورت میں دی گئی ہے اس کو فدیہ قرار دیا ہے، ایک عظیم قربانی کا فدیہ قرار دیا. یعنی وہ بھی وہ عظیم قربانی نہیں تھی، وہ فدیہ بن گئی. دیکھیں نا، خداوند عالم نے ان سے عظیم قربانی مانگی
اور انہوں نے اس کی تعمیل بھی کی ہے، مگر خداوند کریم نے اس کو فدیہ قرار دیا، یعنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اس سے بھی ایک عظیم قربانی ہے کہ جو آئندہ آنے والے زمانے میں پیش کی جائے گی، اور وہ پیش کرنے والا نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام۔ بے شک ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار نے جب اولاد عطا کی تو ظاہر ہے وہ پہلی اولاد، اور اس عمر میں جب عطا ہوئی تو ظاہر ہے ان کو بے حد محبت تھی، اور انہوں نے پھر اسی جو ان کی پیاری اولاد تھی اسی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں اگر اسی کو ہی ہم اس کا موازنہ کریں، جو مشترکہ امور ہمیں امام حسین علیہ السلام میں نظر آتے ہیں کہ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے نواسے امام حسین علیہ السلام سے کتنی محبت تھی کہ اپنے بیٹے کو ان کے لیے قربان کر دیا، حضرت ابراہیم کو، وہ جو ان کے بیٹے ابراہیم تھے ان کو قربان کر دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک اور وجہ سے بھی محبت تھی، کیونکہ یہ وہ ان کا نواسہ ہوگا جو کہ بقائے دین اسلام ہوگا۔ نبیلہ بہن، نبی آپ نے حضرت ابراہیم جو رسول خدا کے فرزند تھے کہ جن کے کو قربان کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ دیکھیے کہ ایک نواسہ ہے اور ایک بیٹا ہے، مگر رسول خدا نے کس چیز کو دیکھا کہ جب خداوند کریم نے بتایا یہ تمہارا بیٹا اور یہ تمہارا نواسہ ہے، مگر تمہارا نواسہ جو ہے وہ قربانی عظیم دے کر دین حق کے لیے، جس دین کو کی اشاعت کے لیے ہم نے تم کو بھیجا ہے، وہ قربانی دے گا، تو ان کے لیے رسول خدا کے لیے دین امپورٹنٹ تھا، دین اسلام کی بقا امپورٹنٹ تھی۔ اس لیے یہ نہیں کہ نواسے کی محبت میں کہ بعض میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ اس کی گود اجڑ جاتی، اس لیے رسول خدا نے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا، نہیں، مقصد بہت عظیم تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اس دین برحق کی بقا مقصد تھا، اس لیے آپ نے اپنے فرزند کو اس حسین پر قربان کیا ہے کہ جس کو خداوند کریم نے ذبح عظیم اور سید الشہداء کا درجہ دیا، جس نے پرچم اسلام کو سرنگوں ہونے سے بچایا ہے۔ بے شک، اور آپ کی طرف آتے ہوئے محترمہ زہرا صاحبہ کہ جیسے کہتے ہیں کہ اور یہی جو قربانی ہے کہتے ہیں کہ اس کا ذبح ہونا شفاعت امت کا باعث بھی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گی کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کا جو قربانی تھی وہ شفاعت امت کا باعث ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین یہ ذبح عظیم کے حوالے سے، کیونکہ ذبح عظیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ گریٹ سیکریفائس، اور ہمیشہ گریٹ سیکریفائس کا میسیج بھی گریٹ ہوتا ہے، اگر اس میسیج کو سمجھ لیں تو پھر اس کا ریوارڈ بھی گریٹ ہے۔ امام حسین کے حوالے سے بہت سی آیتیں ہمارے قرآن مجید میں ملتی ہیں، جیسے پورا سورۃ الفجر ہمارے پاس ہے، سورہ فجر کو سورہ امام حسین بھی کہا جاتا ہے، اور خداوند عالم نے اسی سورہ میں آپ دیکھیں فجر کی قسم کھائی ہے۔ فجر سے مراد تفسیر میں ہے، ظاہراً اگر فجر کا مطلب دیکھنے جائیں تو یہ جب رات ڈھلتی ہے تو فجر نمودار ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں فجر سے مراد ظہور امام ہے، کہ جب ظلم کی تاریکی ختم ہو جائے گی، جب امام کا ظہور ہوگا، اور پھر جن 10 راتوں کا خدا قسم، جس 10 راتوں کی خدا قسم کھا رہا ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہاں پر بھی مفسرین کا کہنا ہے کہ لیال العشر سے مراد ذی الحج کی 10 راتیں یا تو محرم کی 10 راتیں ہیں، لیکن دونوں میں ایک لنک ہے، کیونکہ دونوں میں ایک سیکریفائس پیش کی گئی تھی، اسی سیکریفائس کو جو ہے وہ ہم کو سمجھنا ہے۔ امام حسین شفیع ہیں، شافع ہیں، حدیث قسام ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ جب آپ نانا کے پاس آتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں کسا کے نیچے داخل ہو جاؤں، تو رسول خدا کی جواب دیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ وعلیکم السلام یا ولدی و یا شافع امتی، اے میرے امت کے شفیع۔ خود معصومین سے جب کسی نے پوچھا کہ کیا مولا کیا آپ سب سفینۃ النجات نہیں ہیں، کیا آپ سارے امام کشتی نجات نہیں ہیں، تو امام نے کہا ہم سب کشتی نجات ہیں، لیکن امام حسین کی کشتی وہ کشتی ہے کہ جو اسرع ہے، جو سپیڈ کے ساتھ چلتی ہے، جو اوسع بھی ہے، یعنی کلہم سفینۃ النجات، کلنا سفینۃ النجات ولیکن سفینۃ الحسین اسرع، امام حسین کی کشتی بڑی تیزی سے انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔
یہ وہ پتہ ہے کشتیاں سیر سپاٹے کی بھی کشتیاں ہوتی ہیں کہ آپ پیسے دیں، آپ کو جہاں سے پک کیا جاتا ہے وہیں پہ آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو گھماتے ہیں، پھر وہیں آ کر امام حسین کی کشتی آپ کو صرف جنت کے دروازے تک نہیں لے جائیں گی، آپ کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے. آپ کا اتصال صرف فرش عزا پر بیٹھنے سے جو فرش عزا کی عظمت ہی اگر انسان سمجھ لے کہ ہمارا اتصال اس وقت کس ہستی سے ہے. ابھی آیت اللہ جعفر، مجھے ان کا نام ابھی یاد نہیں، ابھی میں نے مجلس میں بھی ان کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے عظمت فرش عزا کے بارے میں بتایا تھا کہ فرش عزا اور امام حسین کی عزاداری کے اوپر معصومین کی وہ فرماتے ہیں، آیت اللہ شستری، جعفر شستری فرماتے ہیں 2000 سے زیادہ تو صرف احادیث ہیں اس مجلس عزا اور فرش عزا کی عظمت پر، مگر انہوں نے 3 امپورٹنٹ نتیجے جو اخذ کیے اس عظمت فرش عزا پر، کیونکہ جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا اس فرش عزا کی عظمت کیا ہے تب تک انسان، یعنی جب پتہ چلے گا نا اس فرش عزا کی عظمت کیا ہے، فلسفی کیا ہے، ہمارا کنیکشن کن ہستیوں سے، تو پھر بہت کچھ لے کر ہم اٹھ سکتے ہیں اس فرش عزا سے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ فرش عزا جو ہے محبت الملائکہ ہے، یہ ملائکہ کے نزول کی جگہ ہے، یہاں پر اللہ کی نورانی مخلوق یہاں پر آتی ہیں فرش عزا پر. پھر فرماتے ہیں یہ فرش عزا کی عظمت پر کہ یہ فرش عزا جو ہے یہ منظر الحسین ہے. منظر کسے کہتے ہیں؟ یہ اردو لفظ ہے کہ جس جگہ کو دیکھ کر ہماری نظر ٹھہر جائے اسے منظر کہتے ہیں نا. منظر کسے کہ جہاں پر ہماری نظر ٹھہر جائے اسے منظر کہتے ہیں، اردو لفظ بھی ہے. منظر انہو محبت الملائکہ فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں انہو منظر الحسین، یہ فرش عزا امام حسین کا منظر ہے، یعنی امام حسین کی نظر، امام حسین کی نگاہ آپ پر ہے. پھر فرماتے ہیں انہو قبۃ الحسین، یہ مجلس عزا، یہ فرش عزا امام حسین کا قبہ ہے. اور ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں امام حسین کے تحت القبہ کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. آج لاکھوں تعداد میں بھی باجی نے جو ارشاد فرمایا، بھی لاکھوں تعداد میں آپ دیکھیں زائرین کربلا میں ایک ہی سمت جا رہے ہیں، جیسے کہ کسی پیاسے کو پانی مل گیا ہو، اسی طرح ایک ہی سمت جا رہے ہیں. اور امام حسین نے ہم کو ایک پیغام دیا ہے میدان عرفہ میں. آج جو اتنا بڑا کراؤڈ ہم امام حسین کے نام پر دیکھ رہے ہیں، خود امام حسین نے میدان عرفہ میں اس کا ریزن بھی بتا دیا. کیا فرمایا؟ یہی جملہ دعائے عرفہ کہ جس نے اللہ کو پا لیا، یعنی جو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، پھر اس کو اللہ بھی مل جاتا ہے، اس کو لوگ بھی مل جاتے ہیں. لیکن جو لوگوں کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، پھر نہ اسے لوگ ملتے ہیں نہ پھر اسے اللہ ملتا ہے. تو امام حسین نے یہ جملہ دعائے عرفہ کا ہمارے لیے اس میں بہت بڑا میسج ہے کہ کامیابی چاہتے ہو، اوبیڈینس میں کامیابی ہے، ہاں اطاعت الہی میں کامیابی ہے. اور یہ عرفہ کے میدان میں جو جملہ امام حسین نے فرمایا تھا کربلا میں، اس پر عمل کر کے دکھایا کس طرح امام حسین نے ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں. جبکہ مدینے سے نکلتے ہیں تب بھی امام حسین کا ہمیں یہ جملہ ملتا ہے، ترکت الخلق طرا لہواک، پروردگار میں نے پوری خلق کو چھوڑ دیا ہے صرف تیری محبت میں. امام حسین کے گردن پر خنجر چل رہا تھا شمر کا، تب بھی آپ فرماتے ہیں الہی صبراً بقضائک یا رب لا رب سواک. تو یہ ایک ذبح عظیم ہے، اس کے پیچھے جو بہت میسیجز ہیں اور اس کا ریوارڈ بھی بہت بڑا ہے، لیکن ایک لنک ہے. پہلے اس میسیج کو سمجھنا ہے تاکہ پھر اس ریوارڈ میں انسان جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے. اور سورہ صافات تو بہت ڈیٹیل میں، اس میں تو کافی ڈیٹیل ہے. اگر ذبح عظیم کو سمجھنا ہے تو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی قربانی کو سمجھنا پڑے گا. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی قربانی میں اتنے میسیجز ہیں، پھر آپ اس کو کربلا کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں. بالکل، بہت شکریہ جی. ناظرین، ہماری لائیو کالز اوپن ہے، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہا ہے انٹرنیشنل کالز کے لیے 00441217666449 اور نیشنل کالز کے لیے 012176664449. ہمارا آج کا ٹاپک، جو ہم نے نیا ٹاپک اپنے اس پروگرام میں جس کا آغاز کیا ہے، قرآن اور امام حسین علیہ السلام. اور آج ہم سورہ صافات کی آیت نمبر 107 جس میں کہ پروردگار نے ذبح عظیم کا ذکر کیا، اس پہ ہم روشنی ڈال رہے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شرکت کریں.
آپ کے کال کے منتظر رہیں گے. جی دوسرا امور جس پہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشترکہ امور ہے دونوں کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام کے دونوں واقعات کا جو علم تھا وہ جو قبل از وقت یوم 9 شب جو تھی ذی الحج کی، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے خواب میں بشارت ہوئی اور حکم خدا ہوا وہ، اور دوسرا امام حسین علیہ السلام کو بھی 9 عرفہ کی جو شب تھی اسی شب میں ان کو بھی یہ حکم ہوا کہ وہ اب مکہ کو چھوڑ دیں. تو اس پہ محترمہ فیض صاحبہ میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیے. جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا ہے کہ دونوں واقعات میں دونوں جو ذبح عظیم ہیں ان میں ایک لنک ہے، ایک مثلث ہے، اور ظاہر ہے کہ خداوند کریم یہ دکھانا چاہ رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے تمام اپنی مخلوق کو کہ یہ وہ انسیڈنٹ یا قربانی نہیں تھی کہ ایک سچویشن آ گئی اور ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی اور انہوں نے اس سچویشن میں اپنے آپ کو، ظاہر ہے کہ کوئی چوائس نہیں تھی تو ان کو یہ کرنا پڑا. نہیں، بتا رہے تھے کہ پہلے سے انفارمیشن پوری موجود تھی اور اپنے عقل اور شعور کے ساتھ اور معرفت رب کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو اس امتحان میں مبتلا کیا ہے، یعنی پریپیئر ہو کے دل کے ساتھ قبول کیا اس کو اور اس پر عمل کیا. کس صورت میں کہ جیسے سورہ صفات میں کہ جب حکم ہوا ہے اور حضرت ابراہیم کو کہ آپ قربانی کو پیش کریں، امتحان لیا بیٹے کی قربانی کے سلسلے میں، تو انبیاء و مرسلین سے جب بھی خداوند کریم نے گفتگو فرمائی ہے تو یا تو وحی کے ذریعے ہے یا الہام ہے یا آواز غیبی ہے اور یا خواب کی صورت میں جو ہے وہ خداوند کریم نے اپنے انبیاء و مرسلین سے گفتگو فرمائی ہے. تو جب آپ نے خواب دیکھا تو آپ نے اس خواب کو 3 دن تک مسلسل دیکھا اور اس کے بعد آپ نے اس خواب کو اپنے بیٹے سے بیان کیا. تو تفاسیر میں ہم کو ملتا ہے کہ حضرت اسماعیل کی اس وقت عمر تھی 13 برس کی. معذرت کے ساتھ یہاں آپ کو روکنا چاہوں گی، پاکستان سے کال ہے، پھر وہ ڈراپ نہ ہو جائے تو نازیہ بہنیں ان کی کال لے لیں، پھر ہم واپس اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں. طرف سے آپ کو تمام سلام. وعلیکم السلام. میں سے سوال کرنا تھا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی نا وہ ہے نا بیٹے اسماعیل اور اسحاق، جی تو ان کے بارے میں سوال کرنا تھا. جی ان کے بارے میں سوال کرنا، جس طرح نا بی بی سارہ تھی نا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی گھر والی، انہوں نے کہا تھا نا حسد کے بارے میں کہ اپنے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کو نا کہا تھا کہ اپنے بیوی سارہ نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ نا اپنے بیٹے کو نا صحرا میں چھوڑیں. جی بی بی ہاجرہ کو بھی بیٹے کو بھی. جی تو ان کے دل میں حسد پیدا ہوا تھا. حسد کیوں ہوا تھا جب وہ تھے بھی نبی کی بیوی تھی؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سوال کا. جی واپس اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں. جی تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ حضرت اسماعیل کا 13 برس کا سن تھا اور جب اس قربانی کے حوالے سے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے اپنے خواب کو شیئر کیا ہے، بیان کیا ہے، تو آپ نے کا ایک جملہ حضرت اسماعیل کا کہ جو اس کو خداوند کریم نے بھی اس سورے میں مینشن کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ بابا جان جو حکم الہی ہے جی اس کی آپ تعمیل کیجئے اور مجھے آپ صابرین میں پائیں گے. تو آپ دیکھیے کہ صفت صبر کہ جو سید الصابرین امام حسین علیہ السلام ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ تمام مخلوقات عالم کے لیے جو ہے مصباح الہدیٰ ہے نا، ایک ہدایت کا چراغ ہے. صرف مخلوقات عالم کے لیے نہیں، انبیاء و مرسلین کے لیے بھی آپ کی جو ذات ہے وہ ایز اے رول ماڈل، یعنی جتنے بھی انبیاء و مرسلین نے امتحانات دیے ہیں ان کے لیے ایز اے رول ماڈل ذات جو تھی وہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل. کیونکہ اگر آپ دیکھیے جب حضرت اسماعیل کو ساتھ کالر ہیں سعودی عربیہ سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. سوری کال ڈراپ ہو گئی. جی تو حضرت اسماعیل
کو جب ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے اور ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا ظلم و تشدد کیا تھا کہ ان کے سر اور چہرے کی کھال اتار دی تھی اور اتنی اذیت ان کو دی تھی کہ خداوند کریم نے ملائکہ کو بھیجا کہ جاؤ اور حضرت اسماعیل کی دل جوئی کرو اور ان سے ان کی خدمت میں حاضر رہو. تو جب ملائکہ آئے اور حضرت اسماعیل سے کہا کہ ہمیں خداوند کریم نے بھیجا ہے اور آپ جو چاہیں وہ ہمیں حکم دیں اور ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں, تو حضرت اسماعیل نے فرمایا تھا کہ میرے لیے کردار حسین جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے, مثال ہے, لہٰذا مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. یعنی امام حسین کے کردار کو حضرت اسماعیل نے نمونہ بنایا ہے, نمونے کی صورت میں پیش کیا ہے. تو جس طریقے سے حضرت اسماعیل نے اپنے بابا سے کہا کہ آپ کو جو حکم الہی ملا ہے اس کی تعمیل کیجیے, آپ مجھے اب صابرین میں پائیں گے, کہ یعنی بتایا کہ بے شک جو حضرت اسماعیل کی معرفت اپنی جگہ ہے مگر ایک اور عظیم ہستی ہے نواسہ رسول کی صورت میں, جس قربانی کو مکمل جس قربانی کو پائے تکمیل تک اس طریقے سے پہنچائے گا کہ وہاں پر ایک نہیں اپنے دو فرزندوں کو دین حق کے لیے قربان کرے گا. جی پاکستان سے کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ جو انگلیوں سے وہ کڑک کرتے ہیں نا, کڑاکا نکلتا ہے. جی ہاں, تو وہ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ جب وہ امام حسین علیہ السلام کو وہ یزید نے قتل کیا تھا نا, تو اس وقت اس نے ایسا کیا تھا, نہیں کرنا چاہیے. یزید نے ایسے کیا تھا؟ جی آپ کہہ رہی ہیں یزید نے ایسے کیا تھا؟ جی یزید نے ایسے کیا تھا, کسی نے مجھے بتایا. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے, اس کا انشاءاللہ جواب دیں گے ہم. ہمارے ساتھ رہے گا. تھینک یو آپ کا کال کرنے کا. جی جیسے ابھی آپ نے ذکر فرمایا محترمہ زہرا صاحبہ, اسی کو آگے لے کے چلتے ہوئے پوائنٹ کو, کہ جیسے محترمہ فیض صاحبہ نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تم اپنے خواب بیان کیا, تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. تو اگر ہم دیکھیں تو امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب وہ جنگی صفین میں جاتے ہوئے کربلا سے گزرے تو وہاں رکے اور کچھ دیر آرام کیا, تو ان کو ایک خواب آیا, تو پھر جو وہ بیدار ہوئے تو وہ رونے لگے. تو امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام دونوں پاس تھے, تو انہوں نے وجہ پوچھی, تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ صحرا جو ہے وہ خون سے بھر گیا ہے اور میرا بیٹا جو ہے وہ اس میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور مدد کے لیے پکار رہا ہے. اور اس حالت میں پھر انہوں نے امام حسین کو مخاطب ہو کے کہا تھا کہ آپ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں, کہ آپ اس سچویشن میں ہوں گے یا اس مصیبت میں ہوں گے تو آپ کیا فیل کرتے ہیں. تو امام حسین نے کہا تھا کہ بابا آپ مجھے شاکرین میں سے پائیں گے. سبحان اللہ. تو شاکرین وہاں صبر ہے یا شکر ہے. تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے. میں پہلے ایک کال کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ محترمہ ملک ابرار حسین پاکستان سے. جی جی فرمائیے. باجی صاحب اسی قربانی کے حوالے جو اقبال نے کہا ہے کہ غریب و سادہ اور رنگین ہیں داستان حرم, ابتدا اس کے اسماعیل اور نہایت ہیں حسین. جی باجی. جی جی بالکل صحیح آپ نے کہا. جی فرمائیے. جیسے اقبال نے اس طرح بھی کہا ہے کہ اللہ اللہ پاک بسم اللہ فکر مانیے ذبحن عظیم آمد فکر. اگر ان اشعار کی روشنی میں آپ اس قربانی کو ڈسکرائب کریں تو میرا خیال زیادہ اچھا لگے گا. بے شک ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. انہوں نے شاید شاکرین کے اس سے حوالے سے کہا تھا, تو ہمارا یہی پوائنٹ. جی محترمہ زہرا صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے اگر آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے کہ صبر کس پہ ہوتا ہے اور شکر کس پہ ہوتا ہے. صبر تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بالکل صابرین میں سے ہوں, اور شکر علیہ السلام شکر کے سجدے کرتے ہیں. میں بھی انہوں نے یہ اتنی بڑی جو قربانی تھی اس کو نعمت سمجھا اپنے لیے پروردگار کی طرف سے. تو باجی کا جو جملہ تھا سبمیشن کا, کہ حضرت ابراہیم نے جو ہے نا اپنے بیٹے جب جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ 3 رات مسلسل آپ نے خواب دیکھا, 8 ذی الحج 9 ذی الحج 10 ذی الحج, پھر اللہ کی اس کمان کو جب آپ نے فارورڈ کیا اپنے بیٹے کو پوچھا, تو اس میں بھی ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ انہوں نے
وہ فریڈم آف ڈیسیشن دیا حضرت اسماعیل کو، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے تھے حضرت اسماعیل کے سبمیشن کو، کیا وہ بھی وہی پلیجر محسوس کرتے ہیں سبمیشن میں کہ نہیں، کہ اللہ کے ول کے آگے سبمٹ کرنا. تو حضرت اسماعیل نے کہا نا افعل ما تؤمر، اللہ کے امر پر جو ہے وہ آپ اللہ کے آرڈر کو آپ بجا لائیں، مجھے صابرین میں سے پائیں گے. کیونکہ حضرت اسماعیل کا یہ میسج ہمارے لیے کہ اللہ کا حکم فوقیت رکھتا ہے، ہر چیز پر پریفرنس رکھتا ہے. مگر اہل بیت علیہم السلام نے جو ہے نا شاکرین میں سے ہمیں پائیں گے. میرے خیال سے انہوں نے اس قربانی کو، اس کے پلیجر کو انہوں نے محسوس کیا کہ اس قربانی میں نے اللہ کی راہ میں کچھ قربان کرنے میں کتنا پلیجر ہے، کتنا لطف ہے. اس لیے امام حسین کا چہرہ آخری وقت جب شمر اتنی اذیت دے رہا تھا، پھر بھی امام کا چہرہ جو وہ گلو ہوتا رہا. امام کا چہرہ اللہ کی محبت میں اٹ واز گلوئنگ، ان کے نور میں اور بھی اضافہ ہوتا رہا. کسی قسم کا خوف نہیں تھا. اور تھوڑا سا یہاں آپ کو روکنا چاہوں گی، ہمارے ساتھ سیالکوٹ سے کالر ہیں جی، ان کو شامل کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیر مولانا مدد باجی، مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. جی اپنا نام بتانا چاہیں گی؟ میرا نام یاسمین ہے، میں پاکستان سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے یاسمین بہن. باجی میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی شہادت ہوئی تھی یا ان کا وصال ہوا تھا، ہوئی تھی تو کیسے ہوئی تھی، پلیز آپ مجھے بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے. جی واپس کہ شاکرین اور صابرین میں تھوڑا سا ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ انہوں نے ہر حال پر انہوں نے اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کیا. ہم جانتے ہیں مقتل میں بھی ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ جناب زینب نے کس طرح امام حسین کے جس میں اطہر کو شکستہ بدن کو ہاتھوں میں لے کر اللہ کا شکر ادا کریں، پروردگار اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول فرما. یعنی ہر حال میں انہوں نے شکر کیا، کیونکہ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے وہی چاہا کہ جو اللہ نے چاہا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اہل بیت وہی چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے. ہم سنتے ہیں کہ رضا فاطمہ رضا اللہ، فاطمہ کی مرضی اللہ کی مرضی. یہ وہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں، ان کی چاہت وہی ہے جو اللہ کی چاہت ہے. اور باجی شاید کچھ نہیں بالکل وجہ فرمایا ہے. واقعی میں ہم لوگ بھی اگر درک کریں اور کردار اہل بیت اطہار کو کتنے خوبصورتی سے بیان کرتی ہے، میں تو ان کی گفتگو میں کھو جاتی ہوں. اور بالکل کہ حضرت اسماعیل نے کہا کہ مجھے صابرین میں پائیں گے، اور امام حسین نے فرمایا کہ مجھے شاکرین میں پائیں گے. ان کے شاکرین میں اور ان کے صابرین میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ صبر انسان کرتا ہے، مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ صابرین میں پائیں گے. صبر اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز ہے اور وہ آپ سے چھین لی جائے تو آپ اس پہ صبر کیا. استقامت، صبر کے ایک معنی ہے کہ چیز کے چھن جانے پر، اور ایک ہے استقامت کہ آپ مجھے جو ہے اس راہ حق پہ ڈٹا ہوا پائیں گے. صبر کے اس معنی میں بھی یہاں پہ لفظ شاکرین استعمال کیا. عموماً شکر جو انسان کرتا ہے وہ نعمتوں کے پانے پر شکر کرتا ہے. امام حسین کا یہاں پہ شاکرین کہنا، میں کہتی ہوں ہر امام حسین کے چاہنے والے کے لیے ایک پیغام ہے اور ایک بیداری ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ شاکر اسے کہا جاتا ہے کہ جو خدا کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے، مگر حسین وہ شاکر ہے کہ جس نے نعمتوں کے چھن جانے پر شکر ادا کیا ہے. تو اس پر آپ دیکھیے کہ وہ شکر کس منزل پر ہے. امام حسین کا جو شاکرین کا لفظ آپ نے استعمال کیا، ان کا شکر کس منزل پر تھا. بے شک کہ جو ہماری مصیبت کو وہ شکر سمجھ رہے ہیں، اس کو شکر سمجھ رہے ہیں کہ ہر چیز میری بظاہر، ہر چیز میری جو ہے میں قربان کر رہا ہوں، مگر آپ مجھے شاکرین میں پائیں گے. فرانس سے ہمارے ساتھ کالر ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتانا چاہیں گی؟ نہیں جی میں نام نہیں بتانا. اچھا جی فرمائیے. جی بہن. ہاں جی میں نے نا پوچھنا، حضرت امام حسین کو غریب کیوں کہتے ہیں؟ یہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ
वो इतने सखी थे, वो आप शिया उनको गरीब क्यों कहते हैं? ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अभी बस जल्दी हम आपके सवाल का भी जवाब पेश करेंगे। जी, इसी को जैसे अभी हम आपने भी जिक्र किया और मोहतरमा ज़हरा साहिबा ने भी कि जो कुछ भी उन्होंने समझा वो रज़ाए इलाही पे राज़ी रहे, और इसी को ही हम देखते हैं कि इमाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक फ़र्जंद को कुर्बान करने के लिए जब कुर्बानी के लिए ले गए तो वो उसी पे राज़ी रहे। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अगर हम देखें तो उन्होंने अपने बेटों को, अपने भांजों को, भतीजों को, अपने असहाब व अंसार को उनके साथ कुर्बान किया, खुद भी कुर्बान हुए, और उसके साथ साथ जो अपने अहले अयाल थे उनकी कैदो बंद पे भी रज़ामंदी का इजहार किया। तो आप इसके हवाले से आप क्या फरमाएंगी कि जो रज़ाए इलाही का मर्तबा था वो किस तरह हमें नज़र आता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में? इमाम हुसैन के किरदार में जो रज़ाए रब नज़र आती है, मैं कहती हूँ वो बेनज़ीर एक हस्ती हैं कि जिस तरीक़े की मार्फत इमाम हुसैन को अपने रब के हवाले से थी। देखिए, नेमतों के पाने पर खुदा को पहचानना और जानना जो है वो बहुत ही सहल और आसान है कि इंसान ज़ाहिर है कि जब ज़हनी तौर पे एक कंफर्ट में होता है, एक ऐशो आराम में होता है, तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ज़्यादा बेहतर होती है। मुसीबतें जब होती हैं इंसान के ऊपर तो वो मुसीबतें उसके अंदर एक जो है तज़ल्ज़ुल और एक अजीब किस्म की इस्तराब और बेचैनी की कैफियत होती है जब मुसीबतें होती हैं। मगर इमाम हुसैन के किरदार में हमें जितने भी मसाइब हैं उन्होंने उसको मुसीबत नहीं समझा। आप अगर देखें इमाम हुसैन ने अपने मसाइब को मुसीबत नहीं जाना बल्कि ये खुदा की आजमाइश इसको जाना। और चूँकि खुदावंद करीम ने इंसान की खलकत ही इसलिए की है कि वो आज़माया जाए, उसको आज़माएं कि वो अपने रब से कितनी मोहब्बत करता है। देखिए ना, नेमतों के पाने पर अगर मोहब्बत का इजहार है तो कोई कमाल नहीं है, नेमतों के छिन जाने पर कहते हैं दोस्त की पहचान का में मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि असल दोस्त वो है जो परेशानी में तुम्हारा साथी हो। बेशक, तो दोस्ती वो है। तो मुसीबतों पर सब्र करना और उस आजमाइश पर साबित कदम रहना, और किस खुश उसलूबी से साबित कदम रहना कि कोई ज़बान पर शिकवे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि ज़बान पे क्या है, रज़न बिक़ज़ाही व तस्लीमन ले अम्र। सुभान अल्लाह, बेशक। यानी ये इमाम का जो जुमला है, हम लोग इसको यकीन करें कि एक रस्म और रिवाज की सूरत में और ज़िक्र करते हुए हम मतलब कि बिल्कुल ही लाइट लेकर हम इसको अपनी ज़बान से जारी करते हैं, कभी इसकी डेप्थ पे नहीं जाते कि देखो किस कैफियत में उन्होंने ये जुमला कहा है, किस वक़्त उन्होंने ये जुमला कहा है, जब उनके हाथ में उनका 6 माह का अली असग़र है, तब उनकी ज़बान पे ये जुमला जारी होता है, रदन बिक़ज़ाही व तस्लीमन ले अमरी, कि माबूद भरक तेरी रज़ा पर हम राज़ी, मैं राज़ी हैं। जो तेरा इरादा है, जो तेरा हुक्म है, जो तू चाहता है, तेरे हर हुक्म पर हम राज़ी यानी खुश हैं। यानी किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वहाँ पे कोई एतराज़ नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है कि ये सिचुएशन हमें सामने आ गई है, अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है तो क्या करें, अल्लाह मियां ठीक है तूने हमें इस मुसीबत में डाल दिया तो हमें सहना है। नहीं, उस मुसीबत को समझते हुए, उसको अंडरस्टैंड करते हुए उन्होंने उस कैफियत में राह फरार इख्तियार नहीं की है, बल्कि खुदावंद करीम के बारगाह में अपने सर को झुका कर अपनी तमाम जो कहना चाहिए वो रिज़ा का इजहार किया है कि कोई दुनिया ये ना समझे कि बस ऐसी सिचुएशन आ गई थी, दुश्मनों के नरगे में थे, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी तो मजबूरन इमाम ने, नहीं, जिसके दस्ते कुदरत में पूरी कायनात हो जी, वो मजबूर नहीं है, वो किसी भी मौके पे मजबूर नहीं। इमाम के लिए आप अगर इमाम की करबला में इमाम की बहादुरी को देखिए कि खुदा की कसम अगर हुक्म इलाही ना होता, निदाए गैबी ना आती कि ए हुसैन अब अपनी तलवार को न्याम में रख लो, तो मजाल नहीं थी कि इमाम हुसैन के करीब कोई आता। बेशक, मगर इमाम हुसैन ने वो तमाम ताकत होते हुए, वो दस्ते कुदरत रखते हुए इमाम ने पैकर सब्र का मुजाहरा किया।
بے شک. جی مزید اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ باجی کا جملہ بہت بیوٹیفل ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ نا سبمیشن وتھ پلیجر ہو. بعض اوقات ہم کوئی کام کرتے ہیں مگر فراؤننگ کے ساتھ کرتے ہیں کہ ابھی یہ کرنا ہے، ہدایت جانا ہے، ہدایت بلایا ہے تو جانا ہے، یا تو یہاں مجلس کے لیے کہا گیا تو مجلس پر نہیں ہے، جیسے کہ کوئی چارہ نہ ہو. یا تو بعض اوقات اکثر ہم یہ جملہ سنتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے آگے اللہ کی، تو اگر ہم اللہ کی مرضی کے آگے ہماری نہیں چلتی تو یہ بھی آئی ڈونٹ تھنک اٹس رائٹ سینٹینس، بیکاز اگر ہماری مرضی چلتی، اکثر لوگ کہتے ہیں کسی کے فوتگی کچھ ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی کے آگے ہماری کہاں چلتی ہے. تو اس طرح کے جملے یہ سبمیشن نہیں ہے، یہ سبمیشن کے جملے نہیں ہے. اچھا آپ سمجھتے ہیں کریم ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہمیں نہیں کہنا چاہیے؟ نہیں کہنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی کے اگر ہماری چلتی تو ہم چلاتے. یہی ہوا نا. استغفر اللہ. بہت بہت بہترین نقطے کی طرف متوجہ. کیونکہ یہ سبمیشن نہیں ہے، سبمیشن از ٹو بی وتھ پلیجر. اللہ کی مرضی تھی ایسا ہو گیا. نہیں، اگر کہ کسی کی موت کی جو بات ہوتی ہے وہ تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ تو خدا کی رضا پر ہے. موت اور حیات جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے. اس صورت میں یہ جملے کی ادائیگی جو ہے وہ اس پہ کوئی صحیح ہے، اس کی رضا پہ راضی ہونا، یہ جی وہ تو رضا پہ راضی ہے. مگر جیسے کہ کوئی اور آپ کی ایسی سچویشن ہو، کوئی آپ بے روزگار ہو جائیں یا کوئی ایسی پریشانی ہو، کوئی ایسے آپ کو ٹاسک مل جائے، اس پر آپ کا یہ کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. جی کیونکہ یہ حضرت ابراہیم کا جو واقعہ دیکھتے ہیں نا قرآن مجید میں، اور امام حسین کا جو کربلا کا میسج ہے، اس میں یہی نظر آتا ہے کہ سبمیشن، راضی یہی اپنی مرضی سے راضی ہیں. یعنی کہ یہ مقصد ہے کہ یہ نہیں کہ چوائس نہیں تھی اس لیے ہم نے اپنے آپ کو اس سچویشن میں ڈال دیا. نہیں، مجبوراً ہمارے پاس ہے، چوائس ہے، مگر پھر بھی ہم نے پریفر کیا ہے اس سچویشن میں اپنے آپ کو ڈال کے اس رضا کو حاصل کرنا. اور پھر اللہ نے جو ریوارڈ دیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو، قرآن مجید نے جو بات کی جو آیت ہے اس میں سارے اللہ نے ریوارڈ گنوائے ہیں. کہ پھر حضرت ابراہیم پر سلام بھی بھیجا، سلام علی ابراہیم، خدا سلام بھیج رہا ہے کیونکہ ان کے سبمیشن کے بعد اللہ نے ان پر سلام بھیجا. پھر انہوں نے نبی اسحاق عطا کیا، آپ کی قربانی قبول ہوئی کہا گیا، سرٹیفکیٹ دے دیا ان کو. تو سارے جو ریوارڈز بعد میں آیتوں میں جو مینشن ہے نا، اٹس آل بیکاز آف دا سبمیشن، ٹوٹل سبمیشن تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. بیکاز حضرت ابراہیم نے بھی یہ دعا کی جب خانہ کعبہ کو بلڈ کیا تھا نا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دیوار کھڑی کی، اس کے بعد جو انہوں نے دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، پروردگار ہم کو اور ہماری ذریت کو اپنا سبمسیو بنا. یہ سبمیشن کی دعا حضرت ابراہیم نے جو سورہ بقرہ میں آیتیں موجود ہے، یہ سبمیشن کی دعائیں ہم کو اور ہماری ذریت کو اپنا سبمسیو بنا اور ہمارے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور بھی ہمیں بہت سے اسی حوالے سے اسی آیت کے حوالے سے ہمیں مشترکہ امور ملتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام میں. جیسے کہتے ہیں کہ دونوں جو واقعات ہیں وہ 10 ذی الحج کو وہ ہوا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اور یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی جو تھی وہ 10 محرم کو تھی. دونوں اجاڑ اور بیاباں جگہوں میں جو واقعات تھے وہ پیش آئے. اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ جب قربانی دی گئی تو دونوں جو تھے وہ مطلب زمین پہ تھے. تو ایسا کیوں تھا؟ سجدے کی صورت میں جی معذرت کے ساتھ سجدے کی صورت میں تھے. جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی یہاں تو حضرت امام حسین علیہ السلام وہ گرے تو وہ سجدے میں تھے، لیکن امام حسین کے پاس چوائس نہیں. جو امام حسین جو تھے وہ گرے، اس کے بعد وہ نشیب میں جا کر انہوں نے خدا کا وہ آخری سجدہ شکر ادا کیا کہ میں نے تمام جو خداوند عالم نے مجھے ٹاسک دی تھی، میں اس امتحان میں پورا اترا، تمام قربانی رضائے رب کے مطابق میں نے اپنی قربانی کو پیش کیا. تو اس عمل کے تکمیل ہونے پر آپ نے سجدہ شکر ادا کیا ہے. اور جب آپ سجدے میں گئے ہیں تب شمر لعین آپ کی پشت پر سوار ہوا ہے. تو ادھر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں ان کو اس پوزیشن میں لٹایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو؟
کیوں اس پوزیشن میں لٹایا؟ بے شک آپ نے بجا فرمایا سورہ صفات میں جو قربانی کے حوالے سے ان کا ذکر ملتا ہے تو اس میں یہ ہمیں تفسیر میں ملتا ہے کہ اس طریقے سے پیشانی کے بھل آپ کو زمین پر جو ہے وہ لٹایا اور اس کے بعد آپ نے ان کے گردن پہ چھری چلائی ہے. تو مجھے جو ریزن لگتا ہے کہ وہ پوزیشن جو ہے وہ کمال ابدیت کی ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نماز میں سجدے کی جو پوزیشن ہے، سجدے کی کیفیت وہ ابدیت کی معراج ہے، بندگی کی معراج ہے. تو وہ آپ اس پوزیشن میں بتا رہے ہیں کہ انسان کا کمال جو ہے، انسان اپنے کمال کو، اپنی رفت کو اس وقت پہنچتا ہے جب وہ خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بالکل کچھ نہیں سمجھتا، انکساری کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ جھکا دے. تو وہ کمال ابدیت کی پوزیشن ہے، کمال بندگی کی پوزیشن ہے. جس کمال پوزیشن میں حضرت اسماعیل کے گردن پر بھی چھری چلی ہے، اور اسی کمال کی پوزیشن میں امام حسین نے بھی سجدہ شکر ادا کیا اس پوزیشن میں کہ خداوند کریم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کی اشرفیت بارگاہ رب العزت میں سر بسجود ہونے میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی اب آپ تھوڑا سا وقت رہ گیا اور ہم اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلا سوال تو نازیہ بہن نے پاکستان سے کیا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت سارہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بیٹے اسحاق کو اپنے بیٹے اسماعیل کو اور جناب سارہ کو بیابان میں چھوڑ آئیں تو انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ کیا یہ حسد کا مظاہرہ نہیں تھا اور انہوں نے حسد کیوں کیا؟ دیکھیے فطرت انسانی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، غصے کا آنا، حسد کا جذبہ پیدا ہونا، یہ انسان کی فطرت میں ہے. اس حسد پر کنٹرول کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنی اس کیفیت کو کس طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں. کیونکہ جیسے خداوند عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس کے میں فجور بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے. امتحان تو اصل اسی چیز کا ہے نا. خالی تقویٰ ہوتا تو پھر ہمارا کیا کمال ہے؟ ہمارے اندر کوئی اس قسم کا فجور ہے ہی نہیں تو پھر ہم نے کیا کمال کیا؟ تو فجور اور تقویٰ دونوں کیفیتیں انسان کے اندر پیدا اس لیے نہیں کی ہیں. انسان کو، جیسے میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکی ہوں کہ فجور اس لیے نفس میں نہیں ہے کہ تم برائی کرو. جی، فجور اس لیے نفس میں رکھا ہے تاکہ تم تقوی کو پہچان سکو اور پھر تم جو ہے وہ تقوی اختیار کرو. تو یہاں پر ظاہر ہے کہ ایک حسد جو ہے ایک فطری، ایک انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ بھی ان کی وہ محبت کا تقاضا تھا اپنے شوہر سے کہ وہ اتنی محبت کرتی تھیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو سچویشن پیدا ہوئی کہ حضرت سائرہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی خوبصورت ترین خاتون آپ تھیں. حضرت فاطمہ الزہرا کے بعد اس سے حسین عورت دنیا میں نہیں ہے، حضرت سائرہ کے حوالے سے کہا. اور پھر اس بادشاہ کا ان کے حسن پر اس کا دل کا آ جانا، اور کس طریقے سے حضرت سائرہ نے اپنے آپ کو، اپنی عزت کو پروٹیکٹ کیا ہے، کس طریقے سے ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ تھا، اتنا ان کے اندر خوف خدا تھا، اور اپنے شوہر سے محبت. وہ جو واقعہ ہے وہ ایک مسئلہ ہے، خداوند کریم اس میں ایک میسیج دے رہا ہے اصل میں. اب یہ ہماری اپنی کیا نا انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے کہ ہم اس واقعے سے کتنا درس لے رہے ہیں اور اس کو کس رخ کی طرف ہم موڑ دیں، وہ تو ہماری اپنی سوچ پر ہے. مگر وہاں پہ حضرت سائرہ کا جو تقویٰ ہے اور جو حیا ہے اور جو پاکیزگی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو وہاں پر بچایا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو بچایا تو نگاہ قدرت میں ظاہر ہے ان کی جو عظمت اور ان کا جو مرتبہ اور مقام تھا وہ اپنی جگہ تھا، اور وہ اپنے شوہر سے اتنی محبت کرتی تھی. جبھی تو یعنی ایک عورت کے لیے بہت ہی دشوار یہ مرحلہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہے کہ تم کسی سے شادی کر لو اور اس سے مطلب کہ تم اولاد میری وجہ سے، چونکہ وہ بانجھ تھی ان کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے. یہ حضرت ابراہیم کی محبت میں انہوں نے یہ عمل کیا ہے کہ جو کنیز ان کو اس بادشاہ کے سے ملی تھی وہ حضرت سائرہ کی کنیز تھی، حضرت حاجرہ، اور انہوں نے وہ ہبہ کر دی حضرت ابراہیم کو. اور پھر خداوند کریم نے ان کو اولاد جیسے حضرت اسماعیل جیسی نعمت عطا کی. مگر نیچرلی
کہ وہ شوہر کو کی جو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل کے ساتھ وہ محبت اور وہ ایک شفقت پدری، تو ان کے اندر نا ایک ماں، ایک عورت کے اندر جو ایک ہوتا ہے نا مکمل ہوتی ہے عورت جب وہ ماں بن جاتی ہے، تو ان کے اندر وہ ایک محرومی کا جذبہ آیا. اب خدا کے لیے وہ مومنہ بی بی کے جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی، تو ان کی خدا کی نگاہ میں ان کی ایک عظمت تھی. تو جیسے ان کے اندر وہ محرومی کا جذبہ پیدا ہوا تو نیچرلی پھر ان کو اپنے نظروں کے سامنے دیکھنا مشکل تھا. تو انہوں نے یہ فرمایا تھا حضرت ابراہیم سے کہ آپ ان کو یہاں سے کہیں دور لے جائیں، کیونکہ میں جب دیکھتی ہوں تو میرے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی جو کہ وہ بھی جانتی تھی کہ یہ صحیح نہیں ہے. وہ مومنہ ہے، ایمان رکھتی تھیں، لہٰذا وہ جانتی تھی کہ میرے اندر جو یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے حسد کا، یہ صحیح نہیں ہے. تو اگر نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے تو میں اس چیز پہ کنٹرول کروں. تو اس فکر سے سوچنا چاہیے. کبھی بھی کسی مومنہ، وہ بھی نبی کی مومنہ بیوی کے حوالے سے کبھی کوئی غلط فکر اپنے دماغ میں پیدا نہیں کرنی چاہیے. آپ اس حوالے سے جی محترمہ زہرا صاحب، آپ نے تو بہت ڈیٹیل میں ماشاءاللہ آنسر کیا ہے سوال کا. جی میرے مقصد جو چھوڑنا تھا حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو، ایک مقصد تھا، اس کے پیچھے ایک عظیم مقصد تھا. آپ کو پتہ ہے وہی سیکریفائس، پھر سے سیکریفائس کے ساتھ اس کو لنک بھی دے سکتے ہیں. تو اللہ کا حکم تھا، کیونکہ وہاں پہ ظاہر ہے جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ کو بالکل کے اوراق پلٹ کے، تو ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہاں پہ یہ پورا جو واقعہ تھا وہ ہونا تھا. تو ظاہر ہے وہ ایک سلسلہ جہاد، عورت کا جہاد جی بنایا وہاں سے. تو جی پاکستان سے کالر تھے یہ بہن، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو اس وقت یزید نے جو تھا اپنی انگلیوں کو کلک، وہ جو کلک کرتے ہیں تو وہ اس وقت کیا. اور تو کیا یہ صحیح ہے کہ جس وقت ان کی شہادت ہوئی تھی تو اس وقت اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، من گھڑت جی آپ سمجھتے ہیں یہ بات ہے؟ تو جی. اور پھر یہ ابرار بھائی پاکستان سے، انہوں نے شاکرین، انہوں نے کہا اس پہ گفتگو کریں. اور سیالکوٹ سے یاسمین بہن، انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شہادت ہوئی تھی یا وصال ہوا تھا؟ تو اس پہ آپ اگر بتا دیں. ظاہر تاریخ میں جو ہم کو ملتا ہے اس میں ان کی وفات ہوئی تھی، ایک طبعی موت تھی. مگر بعض روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کو کسی جنگ میں یہودیوں نے جو ہے وہ زہر دینے کی کوشش کی تھی، شاید اس کا بھی اثر ہے. مگر جو حقیقی میرے خیال سے آپ زیادہ بہتر اس بات کو کریں گی کہ ان کی وفات کا ذکر ہمیں ملتا ہے. جی آپ اس حوالے سے دو طرح کی روایتیں ہم کو ملتی ہیں. کہیں پہ ہمیں ملتا ہے کہ ان کی وفات ہوئی تھی، مگر کہیں پہ یہ بھی ملتا ہے کہ ان کی شہادت ہوئی تھی، ان کو شہید کیا گیا تھا، زہر کے ذریعے شہید کیا گیا تھا. تو دونوں روایات ملتی ہیں ہمیں. فرانس سے ہماری بہن تھی، انہوں نے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو غریب کیوں کہتے ہیں؟ غریب جس سینس میں ان کو کہا گیا ہے وہ غریب الوطن ہے، کہ آپ جو ہیں وہ اپنے وطن سے دور، آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا. وہ مدینہ کے جہاں پر آپ کے والدہ کی قبر ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، اور آپ کی جہاں پیدائش وطن کا، جیسے کہ رسول خدا کے لیے بھی وطن بہت امپورٹنٹ تھا، اور مکے کے لیے وہ کس طریقے سے بے چین رہتے تھے. اور خداوند کریم نے پھر ان کی اس کیفیت کو دیکھ کے ان سے وعدہ بھی لیا کہ ایک دن آئے گا کہ اسی مکے میں، کہ جہاں سے تم کو جو ہے وہ نکالا گیا ہے، اسی مکے میں ہم تم کو فتح دے کر واپس تمہیں پلٹائیں گے. تو ظاہر ہے وطن کی ایک امپورٹنس ہے اور اہمیت ہے. تو آپ نے چونکہ مدینہ چھوڑا اور کس عالم میں، اس نینوا میں اور صحرا میں آپ کو جو ہے تشنہ لب شہید کیا گیا، اور چاروں طرف سوائے دشمنوں کے اور کوئی نہیں تھا. تو وہ جو ہے اس حوالے سے امام کو غریب کہا جاتا ہے کہ وہ غریب الوطن تھے. یہ میر بھائی تھے میر پور سے، انہوں نے کہا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو جب اسیران کربلا کا قافلہ جب وہاں سے چلا اور امام زین العابدین علیہ السلام اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے لاشے کے پاس سے گزرے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں ان کو دفنانا چاہتا ہوں.
اور انہوں نے فوجیوں نے ان کو اجازت نہیں دی دفنانے کی، تو اگر نہیں دی تو پھر کس نے امام حسین علیہ السلام کو دفنایا؟ دیکھیے تاریخ کربلا میں جو امام حسین کے دفنانے کے سلسلے میں واقعات ہم کو ملتے ہیں، وہ چونکہ امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا کی سرزمین پر آپ تشریف لائے تھے تو قبیلہ بنی اسد کو آپ نے بلا کے وصیت کی تھی اور ان کو اس حوالے سے نصیحت کی تھی کہ آپ جو ہے ہم کو دفنا دیے گا، کیونکہ امام کو معلوم تھا کہ ہمارے اہل حرم کو تو قیدی بنا کر جو ہے وہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں تشہیر کیا جائے گا، تو آپ نے قبیلہ بنی اسد کو یہ وصیت کی تھی۔ اور پھر جب قافلہ وہاں سے گزرا ہے اس کے بعد تیسرے دن امام کو جو ہے وہ قبیلہ بنی اسد نے دفنایا ہے، اور چونکہ جو معصوم کو معصوم ہی دفنا سکتا ہے تو خداوند کریم کی قدرت سے ان کے اذن سے امام زین العابدین جو ہیں وہ کربلا آئے تھے، اور انہوں نے شناخت کر کے ہر قبر لاشیں کی، اور ان کے کہنے کے مطابق امام نے خود قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کے ساتھ تمام شہداء کو دفنایا۔ بہت شکریہ۔ بس یہ ہمارے آج کے جو تھے سوالات تھے، اور محترمہ فیض صاحبہ آپ کو بہت بہت شکریہ، محترمہ زہرا صاحبہ آپ کا شکریہ، اور ماشاءاللہ آپ دونوں نے بڑے اچھے انداز میں آج اس سورہ صافات کی آیت نمبر 107 پہ روشنی ڈالی۔ ویسے تو اس کی اتنی اور تفصیل ہے کہ اگر ہم اس پہ بیٹھے رہیں اور کتنے اور پروگرام کر لیں تو اس کی جو تفصیل ہے یا اس کی وہ ختم نہیں ہونے پائے گی، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بس ہم اپنے پروگرام کو اور اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اور ناظرین، نیکسٹ ویک جو ہمارا پروگرام ہے وہ منڈے کو اور سنڈے اور منڈے کو 2 سے 3 بجے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ تو کیونکہ محرم الحرام کی وجہ سے تمام پروگرام کے جو ٹائمنگز ہیں وہ تھوڑے سے اس میں ان میں چینجنگ آئی ہے، تو ہمارے پروگرام میں جو ٹائم ہے اس میں بھی تھوڑا سا یہ چینج آئی ہے۔ اور بس آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ سورہ صافات کی آیت نمبر 107 اور ایون 108 کو اگر ہم مد نظر رکھیں، 107 آیت میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کا فدیہ ایک بڑی قربانی قرار دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس کے ذکر کو ہم نے آئندہ نسلوں میں قائم کیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کے ذمے جو ایک فرض باقی رہ گیا تھا، وہ اس فرض کی ادائیگی وارثان حضرت اسماعیل علیہ السلام پر عائد تھی، اور اسی کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے وارثین کے اس فرض کو بڑے صبر اور شکر کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں، علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، کہ انتہا ہے حسین تو ابتدا ہے اسماعیل۔ بس اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت چاہتے ہیں۔ ناظرین، اگر ایک اور لاسٹ میسیج آپ کے لیے کہ ہمارا ظاہر ہے آپ کو ایڈریس پتہ ہوگا feedback@hidayat.tv، اس پہ اگر آپ ہمیں اس پروگرام کے حوالے سے بھی یا اگر کوئی اور آپ ٹاپک چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں محرم الحرام کے حوالے سے ڈسکس کریں تو پلیز یو موسٹ ویلکم۔ تو اس کے ساتھ بس دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمارا شمار ان کے مددگاروں میں فرمائے، الہی آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔